جی السلام علیکم بیٹے، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وداؤٹ ٹائم ویسٹ لیٹس اسٹارٹ دا لیکچر۔ ٹوڈے وی آر ریڈ دا آیات نمبر 5۔ لیٹس اسٹارٹ دا آیات نمبر 5۔ یسٹرڈے کل ہم نے بیٹے 1 سے لے کر بیسیکلی کہاں تک ہم نے ریڈ کیا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو 4 تک، ایسے ہی ہے بیٹے، 4 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم چلتے ہیں جی آگے۔ یہ لکھا ہوا ہے جی، ادعوہم، اور انہیں پکارو لے آبائہم، ان کے اصل باپوں کے نام سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ادعوہم کا مطلب ہوتا ہے اور انہیں پکارو لے آبائہم، ان کے اصل باپوں کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک یہی درست بات ہے، اور اللہ کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں، فی الدین، تو دین میں، و موالیکم، وہ تمہارے بھائی، ولیس علیکم، تمہارے بھائی اور دوست ہیں، جناح فیما اخطأتم بہ ولکن تعمدت، اور جو بات تم سے غلطی سے ہوگی، تعمدت، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، یعنی جو غلطی سے ہوگی، جو قصد دلی سے آپ نے نہیں کی۔ ٹھیک ہے بیٹے، اس آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو مومنو، کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اگر تم ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں ہے تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہوگی اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے سنیں، قلوبکم وکان ما تعمدت قلوبکم ولیکن لیکن ما تعمدت، جو قصد قلوبکم دلی سے کرو گے، جو قصد دلی سے کرو گے تو اس پر گناہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لفظ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نا، محافظہ، اس کا مطلب بیٹے ہوتا ہے گناہ۔ سمجھ آ رہی؟ اسی پر آپ کو کیا ملے گا جی؟ گناہ ملے گا، اگر تم نے قصد دلی سے، یعنی آپ نے دل سے کوئی بات کہی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ جانے انجانے میں بیٹے غلطی کر جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ جان بوجھ کر بھی آپ غلطی کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اللہ معاف نہیں کریں گے اس چیز کو، جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، شرک ایک ایسا لفظ ہے، شرک، کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی کو جناب شریک ٹھہرا دینا، تو میرے بیٹے اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں بتا دیا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، نہ میں کسی کی اولاد ہوں۔ اگر اس کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی آپ اس کی اولاد کو ہی ٹھہرا رہے ہیں، جیسے یہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو غلط ہے نا یہ، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو شرک ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے، یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ شرک والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہی بات ہے، جو تم جانے انجانے میں کر گئے اس پر تمہیں معافی ہے، اگر تم جو بات قصد دلی سے کر رہے ہو اس پر محافظہ ہے۔ ٹھیک ہے، محافظہ ہے، اور محافظہ کہتے ہیں گناہ کو، اس پر مطلب آپ کو سزا ملے گی، اور خدا وکان اللہ غفور الرحیم، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ النبی، نبی اولا بالمؤمنین، مومنوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی، وازواجہ، اور ان کی بیویاں، امہاتہم، امت کی مائیں ہیں، واولی الارحام، اور رشتہ دار، بعضہم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور ان میں بعد آپ کہہ سکتے ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی راہ سے، مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے آگے زیادہ حقدار ہیں۔
والمہاجرین من المؤمنین والمہاجرین ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، سمجھ آ رہی، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی راہ سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں ترکے میں، سمجھ آ رہی، رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں بجائے اس کے کہ آپ مومنوں اور مہاجر لوگوں کو بنائیں پہلے لائیں، تو پہلے جناب آپ رشتہ دار کا خیال رکھیں۔ آگے جی الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، مطلب اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، کان ذالک، تو یہ اور بات ہے، فی الکتاب مستورہ، اور یعنی یہ قرآن میں لکھ دیا گیا، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا، سمجھ آ رہی، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے، اور یہ حکم کتاب یعنی قرآن پاک میں لکھ دیا گیا، یعنی بیٹے اس آیات میں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ رشتہ داروں سے پہلے اپنے دوست کو ترجیح دیتے ہو تو یہ نہیں دینی چاہیے، سمجھ آ رہی، پہلے آپ اپنے ریلیٹیوز کو دیکھیں، ریلیٹیوز میں اگر آپ کے پاس کوئی غریب ہے تو اس کی پہلے ہیلپ کی جائے کیونکہ ان کا حق زیادہ ہے، ریلیٹیوز میں پہلے دیکھنا چاہیے، اس کے بعد بیٹا آپ آئیے گا اپنے دوستوں مہاجر بھائیوں کی طرف، سمجھ آ رہی ہے، تو یہ بات۔ اچھا نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی، تھوڑا سا رہ گیا، اچھا یہ جی وَإِذْ، اور جب اخذنا من النبینا میثاقہم، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، ومن کا، اور تم سے، ومن نوح، اور نوح سے، و ابراہیم، اور ابراہیم سے، و موسیٰ، اور موسیٰ سے، و عیسیٰ، اور و عیسیٰ ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، دیکھا اللہ نے وضاحت کر دی کہ وہ مریم کا بیٹا ہے، سمجھ آ رہی ہے، وَأَخَذْنَا، اور منہم میثاقًا غلیظا، عہد بھی ان سے پکا لیا، لیسأل الصادقین، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں صدقہم، دریافت کریں، تاکہ سچ کہنے والوں سے سچائی کے بارے میں دریافت کریں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اوکے ہو گیا بیٹے، اگر جو کافر نہیں مانتے اس چیز کو، سمجھ آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان کے لیے پھر دکھ کا عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے۔ چلیں جی ٹمارو انشاءاللہ اسٹارٹ دا ایکسرسائز، بیکاز آپ کی جو آیات ہیں وہ تمام بیٹا ختم ہو گئی ہیں، تو نیکسٹ ڈے ہم انشاءاللہ ایکسرسائز شروع کریں گے، اور اس کے کچھ سوالات ہیں ان پر بھی ہم انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ، پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بیٹے یاد رکھیں جو بچے لیکچر لیتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور مینشن کیا کریں تاکہ مجھے پتہ ہو اور میں آپ کی اٹینڈنس لگایا کروں، ادروائز آپ کی اٹینڈنس نہیں لگے گی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ کچھ بچے لیکچر ویو کر لیتے ہیں لیکن وہ اپنا نام جو ہے کمنٹ باکس میں نہیں ڈالتے، تو بیٹے یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر سینڈ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ کون کون سے بچے لیکچر لے رہے ہیں۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔